صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب اذا ذکر فی المسجد انہ جنوب خرج کما ہوا ولا یتیمم۔ باب اس بارے میں جب مسجد میں آدمی کو یاد آئے کہ وہ جنبی ہے، وہ جیسا ہے ویسے ہی نکل آئے اور تیمم نہ کرے نہ کرے۔ اس ترجمۃ الباب کے تحت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ذکر فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، وعدلت الصفوف قیاما، اور صفیں بھی درست کر دی گئی، لوگ صفوں میں کھڑے ہو گئے، صفیں درست ہو گئی۔ وخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فلما قام فی مصلاہ، جب اپنی جائے نماز پر مصلی مبارک پر کھڑے ہوئے، ذکر انہ جنب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں۔ فقال لنا مکانکم، ہمیں حضور علیہ السلام نے فرمایا مکانکم، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ ثم رجع فاغتسل، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹ گئے، آپ نے غسل فرمایا۔ ثم خرج الینا ورأسہ یقطر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ فکبر، حضور علیہ السلام نے تکبیر کہی۔ فصلینا معہ، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ حدیث شریف ہے جس میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام مصلی مبارک پہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے تکبیر کہہ لی تھی، تو پھر یاد آیا تو پھر آپ آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ تو یہاں پہ اشکال ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو یہ ہے کہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی، تو جس روایت میں آتا ہے کبرا، تکبیر کہہ لی، تو اس کا جواب دیتے ہوئے شارحین حدیث فرماتے ہیں مراد یہ ہے کبرا کا کہ تکبیر کا ارادہ فرما لیا تھا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کرنے کا ارادہ فرما لیا، تکبیر کہنا چاہتے تھے تو یاد آ گئے، ٹھیک ہے، ابھی کہا نہیں تھا، کہنا چاہتے تھے، تکبیر نماز شروع کرنا چاہ رہے تھے، یاد آ گیا تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، ٹھہرے رہو۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، غسل فرما کر واپس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل مبارک میں امت کے لیے جو ہے تعلیم، ارشاد اور ہدایت موجود ہوتی ہے۔ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے اپنے عمل مبارک سے اس بات کی رہنمائی اور ہدایت کر دی کہ اگر قیامت تک آنے والے لوگوں میں کسی کا وضو نہ ہو، غسل لازم ہو، یا وضو ٹوٹا ہوا ہے، یاد نہیں تھا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھانے لگا، یاد آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ نہیں ہے کہ وہ ندامت اور شرمندگی سمجھے اور جھجک میں رہے اور وضو نہ کرے، یوں ہی بغیر وضو کے نماز پڑھا دے۔ اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہوگا، حضور علیہ السلام کی تعلیم اور ہدایت موجود ہوگی کہ آقا حضور علیہ السلام تو تشریف لے گئے تھے، اگر میں بھی جاتا ہوں وضو کرنے یا غسل کرنے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ ہاں، یہ تعلیم امت کے لیے آقا حضور علیہ السلام کے اس طرح کے معمولات مبارکہ اور اعمال مبارکہ ملتے ہیں کہ تاکہ امت جو ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے مسائل و احکام کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق جو ہے وہ کام بھی کر سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسجد کے اندر آدمی موجود ہو تو اس پر اگر یہ غسل وغیرہ لازم آ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پر تیمم کرے باہر نکلنے کے لیے، اس لیے کہ وہ پانی پر قادر تو نہیں ہے اندر غسل کرنے کے لیے، مسجد کے اندر پانی پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، تو وہ صرف مسجد سے باہر نکلنے کے لیے تیمم کر لے، باہر آئے گا پانی پہ قادر ہوگا تو کیا کر لے گا؟ غسل کر لے گا۔ یہ فقہ حنفی میں ہے نا کہ اگر کوئی بندہ سویا ہے مسجد میں، اس کو احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے جس سے غسل لازم آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر
جو ہے وہ تیمم کر کے فوراً جو ہے باہر آ جائے، مسجد کے اندر ایک لمحہ بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اور باہر سے غسل کر کے دوبارہ جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی پھر مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ نے اپنے عمل مبارک سے جو ہے کس طرح امت کو تعلیم اور ہدایت دے دی ہے، لہٰذا جو دین کے خادم ہیں، دین پڑھنے والے، پڑھانے والے، دین پہ عمل کرنے والے رہنما ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ پھر اپنا کردار عمل جو ہے وہ شریعت مطالعہ کے تابع رکھیں۔ اور اگلا باب قائم فرمایا باب نفض الیدین من غسل الجنابہ، غسل جنابت کرنے کے بعد ہاتھوں کا جھاڑ لینا۔ ہاتھوں کا ایک ہے غسل کرنے کے بعد تولیہ استعمال کر لینا، ایک ہے غسل کرنے کے بعد تولیہ استعمال نہ کیا، ویسے ہی جو ہے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ لیا تاکہ پانی کے قطرے وغیرہ جو ہیں وہ خشک ہو جائیں تو پھر بندہ لباس وغیرہ پہن لے، ایسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیچھے وضو کے باب میں بھی بات آ چکی ہے نا۔ آقا حضور علیہ السلام کا عمل مبارک ہے، ایک موقع پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تو آپ نے تولیہ استعمال نہیں فرمایا۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ایک کپڑا مبارک، تولیہ مبارک ہوتا تھا جس سے آپ جسم کو پونچھ لیا کرتے تھے، تو دونوں عمل جائز ہیں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ والی ہی روایت ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کے لیے پانی رکھا، فسترت بثوب، میں نے کپڑے کے ساتھ پردہ بھی کیا، فصب علی یدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک پر پانی ڈالا، فغسلہما، دونوں ہاتھوں کو پہلے دھونا ہوتا ہے نا، اور دھونے کا طریقہ کیا تھا، ثم صب بیمینی علی شمالی، دائیں ہاتھ مبارک سے پانی لے کر پائیں پہ ڈالا، فغسل فرجہ، اس سے اپنی شرمگاہ کو دھویا، وضرب بیدہ الارض، پھر زمین پر جو ہے اپنا ہاتھ مبارک مارا، فمسحھا، ملا، فمسحھا ملا، ثم غسلھا، پھر دھویا ہاتھ کو، فمضمض واستنشق، کولی کی ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجہہ وذراعہ، چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھوں کو دھویا کونیوں سمیت، ثم صب علی رأسہ، پھر سر مبارک پہ پانی ڈالا، وافاض علی جسدی، پھر پورے جسم پر پانی بہایا، ثم تنحى، پھر سائڈ پہ ہو گئے تو فغسل قدمہ، سائڈ پہ ہو کر دونوں پاؤں کو دھویا، فناولت ثوبا، حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے حضور علیہ السلام کو کپڑا پیش کیا، فناولت ثوبا فلم یاخذ، حضور علیہ السلام نے نہیں لیا، فانطلق وهو ينفض يديه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہاتھوں کو جھاڑنے لگے، کپڑا استعمال نہیں کیا۔ یہی ترجمہ الباب تھا، امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی باب قائم کیا کہ غسل جنابت کرنے کے بعد تولیہ استعمال کرنے کی بجائے ویسے ہی اپنے جسم سے، ہاتھوں سے جو ہے وہ پانی کے قطرے وغیرہ جو ان کو خشک کر لے۔ یہ اس حدیث پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب اگلا باب قائم کیا، باب من بدا بشق رأس الایمن فی الغسل، غسل میں دائیں جانب سر کی داہنی جانب جو ہے اس کو دھونے میں ابتدا کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے سر کے دائیں جانب، پھر سر کی بائیں جانب، اسی طرح جسم پر بھی پانی ڈالے تو پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب ڈالنا چاہیے، پھر پورے جسم پہ پانی بہا دینا چاہیے۔ اور اس ترجمہ الباب کے تحت جو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے، اس کی آخری راوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کنا اذا اصاب احدانا جنابہ، جب ہم میں سے کسی کو جنابت پہنچتی، اخذت بیدیہا ثلاثا فوق رأسہا، فرماتی ہیں ہم میں سے کسی ایک کو غسل جنابت جب لازم آتا تو وہ کیا کرتی تھی، اپنے سر پر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ 3 مرتبہ پانی ڈالتی، پھر جو ہے اپنے ہاتھ سے پانی لے کر اپنی دائیں جانب، اور پھر جو ہے اپنے ہاتھ سے پانی لے کر اپنی بائیں جانب جو ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ سر مبارک پر ڈالنے کا ذکر ہے تو شارحین حدیث کہتے ہیں بھائی سر کے بھی تو دایاں بایاں ہوتا ہے نا، سر کا بھی دایاں بایاں ہاں، تو یہ پانی جو ہے نا سر کے بالوں کی جڑوں تک پہلے اگر پہنچا لیا جائے تو اس کے ساتھ جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ آدمی اگر غسل کرتا ہے تو وہ فوری طور پہ گرم جسم پر پانی ٹھنڈا پڑ جائے تو مرض وغیرہ کا خدشہ ہوتا ہے،
تو اگر جو ہے پہلے وہ سر کے بالوں پر مطلب بالوں کی جڑوں میں پانی ڈال لیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ جسم کے اندر ایک توازن آ جائے گا، اعتدال ہوگا، نارمل ہو جائے گا، جس سے پانی کا برداشت کرنا آسان ہوگا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ ہے، جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بیان کرتی ہیں کہ ان کا عمل یہ تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مسنون طریقے کے مطابق غسل کیا جائے تو آدمی کو جہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر و ثواب ملے گا، اس کے ساتھ طبی طور پر بھی، میڈیکل طور پر بھی بہت سارے فوائد و ثمرات ہوں گے اور بہت سارے نقصانات سے آدمی بچ سکے گا۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، من اغتسل عریانا وحدہ فی الخلوہ، جو آدمی تنہائی کے اندر، اکیلا تنہائی میں غسل کرے بغیر کپڑے پہنے، بغیر فرمایا ومن تستر والتستر افضل۔ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر پردہ کر لے تو پردہ افضل ہے، پردہ ہے اکیلا ہی اور کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، کھلے میدان میں ہے، صحرا میں ہے، کہیں پہ نہانا چاہ رہا ہے، نہا رہا ہے، تو وہاں پر جب دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو اس کے اندر جواز تو پایا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کھلے میدان کی بات ہے نا۔ اگر واش روم کے اندر نہانا ہے، با پردہ نہانا ہے، اس کے لیے تو کپڑے اتار کے نہانے میں کوئی کسی قسم کی جو ہے بات نہیں ہے، لیکن کھلے میدان کے اندر مسئلہ ہے نا۔ کھلے میدان صحرا میں کہیں پہ مطلب نہانا پڑ جائے تو وہاں پر کپڑے جو ہے وہ اگر سارے اتار کے نہائے پھر بھی نہا سکتا ہے اگر تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے اس کے لیے؟ بہتر یہ ہے کہ وہ پردہ کر لے۔ اس کے تحت جو ہے نا ترجمۃ الباب میں حضرت باز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول عن ابی عن جدی کے ساتھ لے کر آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حق ان یستحیا منہ من الناس، تنہائی میں اکیلا ہے تو ننگے غسل نہ کرے۔ تو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے۔ اگرچہ اس کو بندہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کے پیش نظر وہ تنہائی کے اندر بھی کہیں کھلے میدان میں غسل کر رہا ہے، لوگ اس کو اگرچہ نہیں دیکھ سکتے پھر بھی وہ کیا کر لے، جسم پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا جو ہے یہ زیادہ اچھا ہے۔ لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے حیا کے زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کیا جائے۔ اور اس جملہ مبارکہ سے جو حدیث پاک کا ہے پھر معلوم ہو گیا نا کہ اگرچہ جواز تو موجود ہے لیکن بہتر کیا ہے؟ یہ بہتری کی مطلب دلیل بن گئی نا۔ اور اس باب کے تحت جو حدیث پاک سند کے ساتھ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اس کی آخری راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل یغتسل عراۃ ینظر بعضهم الی بعض، بنی اسرائیل جو تھے وہ ننگے غسل کر لیا کرتے تھے، بعض کی طرف دیکھ بھی لیتے تھے، ان کی شریعت میں جواز تھا نا، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس طرح ننگے نہا لیا کرتے تھے۔ وکان موسیٰ یغتسل وحدہ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، نبی تھے، وہ اکیلے ہی غسل کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ مل کے غسل نہیں کرتے تھے۔ یہ جو ہے نا کہ وہ آپ اکیلے غسل کر لیتے، لوگ جو ہے وہ ننگے غسل کر لیتے، ان کو منع نہ کرنا صاحب شریعت نبی کا، یہ بھی تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں جائز تھا نا، تب بھی وہ مطلب منع نہیں کرتے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی منع کرتے نا۔ لیکن آپ جو فطری حیا کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نہاتے، آپ الگ ہی نہاتے تھے۔ جس وقت ان کے ساتھ نہاتے نہیں تھے تو ان لوگوں نے چیم گوئیاں کی، باتیں کی، فقالوا، انہوں نے کہا، واللہ ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا الا انہ آدر، انہوں نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے، نہاتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کوئی عیب پایا جاتا ہے، آپ کے جو ہے نا وہ خشیے بڑے ہیں، انہوں نے یہ آپ پر الزام لگا دیا۔ فذهب مرہ یغتسل فوضع ثوبہ علی حجر، اور موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے وہ گئے غسل کرنے، آپ نے چونکہ آپ الگ نہاتے تھے تو آپ نے اپنے مبارک کپڑے جو ہیں اپنے ایک پتھر پر رکھے،
تو جب آپ غسل کر رہے تھے کپڑے اتار کے پتھر پر رکھے اور غسل کر رہے تھے، ففر الحجر بثوبہ، تو پتھر تھا وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا، پتھر جو تھا کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ ہاں، فجمع موسیٰ فی آثارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی سے اس پتھر کے پیچھے دوڑے، یقول یہ کہتے ثوبی یا حجر، ثوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبیوں کو ولیوں کو ندا نہیں کی جا سکتی، پکارا نہیں جا سکتا، وہ تو انسان اشرف المخلوقات اور پھر نبیوں کی شان تو ساری مخلوقات سے افضل و اعلیٰ، اولیاء کرام بھی تو مطلب اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ اور محبوب ہوتے ہیں۔ ادھر اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تو پتھر کو بھی ندا کر رہے ہیں، یا حجر کہہ رہے نہیں کہہ رہے، ہاں ادھر تو پتھر کو بھی ندا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور پتھر سے کہہ رہے تھے کہ اے پتھر میرے کپڑے، رک جا مجھے کپڑے لینے دے۔ وہ پتھر آگے بھاگتے ہی گیا، حتیٰ نظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ، بنو اسرائیل کا ایک اجتماع تھا، وہ پتھر وہاں تک پہنچا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ لیا، وقالو کہنے لگے واللہ ما بموسیٰ من باس، اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی عیب نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تو جو وہ سمجھتے تھے معاذ اللہ، اللہ کے پیغمبر تو ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں نا، ہر نقص سے پاک ہوتے ہیں اور ہر ایسی بیماری سے پاک ہوتے ہیں جو نفرت کا باعث بنے، جو لوگوں کے لیے نفرت۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے وجیہا، وجاہت والا بنایا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اس طرح کی الزامات اور باتیں تھی، تو جب یہ حالت انہوں نے دیکھی تو وہ قسم اٹھا کر کہنے لگے واللہ بما ما بموسیٰ من باس، موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ بھی۔ پھر کا جو ہے وہ پتھر چونکہ رک گیا تو آپ نے اپنے کپڑے لیے اور جو ہے وہ کپڑے پہن لیے، وہ طافق بالحجر ضربا، اور پتھر کو مارنے لگے، پتھر کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس پتھر پر 6 یا 7 ضربیں جو تھی نا ان کے نشانات باقی تھے، ان کے نشانات باقی تھے۔ ہاں، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ عیوب سے پاک ہوتے ہیں، وہ عیوب سے پاک ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان جو ہے آشکارا فرما کر لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت فرما دیتا ہے، ان کے کسی معجزے کا اگر اظہار ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ تیسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاذ اللہ جو اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں بھی ایسا سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر بظاہر چلتے نہیں ہے لیکن پتھر کو بھی چلنے کی طاقت دے دی تاکہ جو الزام لگایا جا رہا ہے اس الزام کا جواب ہو جائے۔ تو یہاں پر وہ جو ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت تھی مسئلے کی، وہ کیا تھا کہ بندہ اکیلا ہے تو تنہائی میں غسل تو کر لے، لیکن یہ ایک بہتر کیا ہے، ہاں یہ شریعت محمدیہ میں یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ پردہ کر کے غسل کرے۔ اور اگلی روایت بھی اسی باب کے تحت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی سند کے ساتھ لائے ہیں، سند یہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دری اسنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے عریانن، ٹھیک ہے بھائی، کپڑے اتار کے غسل فرما رہے تھے تو آپ پر جو ہے سونے کی ٹڈیاں جو ہے وہ گری، آپ ان کو اکٹھا کرنے لگے اپنے کپڑے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا دی یا ایوب، اے ایوب، الم اکن اغنیتک عما ترا، کیا میں نے آپ کو غنی نہیں کر دیا، عما ترا اس سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ جمع کرنے کے درپے ہو گئے، غسل کر رہے تھے نا، تو وہ پھر ان کو اب جمع کرنے کے پیچھے جو ہے یہ ٹڈیاں ان کو آپ جمع کرنے کے پیچھے پڑ گئے، تو کیا میں نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی بلا وعزتک، اے رب تیرے عزت کی قسم کیوں نہیں، تو نے تو مجھے غنی کیا ہے، ولیکن لا غنا به عن برکاتک، لیکن تیری برکت سے تو غنا نہیں ہے، تیری برکت سے تو بے نیازی نہیں ہے۔ ہاں، اس شارحین حدیث کہتے ہیں کہ بھئی مال حلال کی طلب اگر ہو تو وہ محمود ہے، اس میں کوئی کبات نہیں، ہاں مال حلال ہے، جائز مال ہے، رزق ہے، وہ تو برکت ہے، وہ تو کیا ہے برکت ہے۔ اس کو حضرت ایوب علیہ السلام نے برکاتک کہا نا، عن برکاتک، ہاں تیری برکت سے تو مولا بے نیازی نہیں ہے نا، اگرچہ مجھے پہلے بہت کچھ ہے لیکن اگر یہ بھی مل جائے
تو برکت ہی ہے نا، یہ بھی مل جائے تو کیا ہے؟ ہاں بیٹا، بغیر کسی کی حق تلفی کے حلال طریقے کے ساتھ اگر رزق حلال اور مل جاتا ہے تو اس میں کوئی کباہت ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے، وہ برکت لینے میں تو کوئی کباہت نہیں ہے۔ ایک باب قائم فرمایا حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے، التستر فی الغسل عند الناس، لوگوں کے پاس غسل کرنا ہو تو پردہ کر لینا چاہیے۔ اس کے تحت روایت لے کر آئے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی فتح مکہ کے موقع پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کرتے پایا، وہ فاطمہ تو تسترہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ستر کیے ہوئے تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من حاضی، کون آئی ہے خاتون؟ فقل تو کہتی میں نے عرض کیا انا ام ہانی، میں ام ہانی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات تھی نا، تو یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرما رہے تھے تو با پردہ، پردے میں رہتے ہوئے غسل فرما رہے تھے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور اسی باب کے تحت یہ روایت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، آج بھی پڑھی ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ فرماتی ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستر کیا ہوا آپ جنابت کا غسل فرما رہے تھے۔ اس سے بھی دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام با پردہ غسل فرما رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با پردہ غسل فرما رہے تھے نا۔ تو فرماتی ہیں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ مبارک دھوئے، دائیں ہاتھ کو لے کر پانی بائیں پہ ڈالا، پھر شرمگاہ کو دھویا، پھر جو کچھ لگا تھا اس کو دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار یا زمین پر جو ہے ملا، پھر وضو کیا نماز کی طرح کا وضو، پاؤں نہیں دھوئے، پھر پورے جسم پر پانی بہایا، پھر الگ ہوئے اس جگہ سے تو پاؤں کو دھویا۔ یہ پہلے آپ 2-3 بار پڑھ چکے ہیں۔